الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونعظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی پرواہ کیجیے، اللہ تعالیٰ کا احترام کیجیے. یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے ہماری عاقبت بخیر فرما، دشمنان اسلام کو نابود فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. درود پڑھ دے محمد. ایام ماہ سفر اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے مشکل مہینہ ہے، امتحانوں کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں دعائیں، نماز، صدقہ دیتے رہیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلاؤں کو دور فرمائے. ہماری گفتگو یزید کے محل میں اہل بیت علیہ السلام کا آنا اور چوتھے امام علیہ السلام کا وہاں پر ضرور پڑھیں خطبہ دینا، اس کا بیک گراؤنڈ بتاتے بتاتے اور بہت سی چیزیں سامنے آئیں اور وہ میں نے عرض کر دی. تاریخ کے مطابق آج حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہم، ان پر، ان کے والد پر، ان کے والدہ پر اللہ رحمت نازل فرمائے، شہادت کا دن ہے. اور جو بھی ان سے دشمنی رکھتا ہے اللہ اس پر لعنت کرے. ہم تو اصحاب سے جتنی محبت کرتے ہیں تمہاری سوچ ہے، اور جس طرح کی محبت کرتے تمہاری اتنی سوچ ہے. اور تم نے جو حضرت عمار یاسر کے خلاف بات کی ہے، میں نے پچھلے ہفتے عرض کر دیا تھا، لیکن کیونکہ آج ان کی شہادت کا دن ہے، یعنی جنگ صفین ہو رہی تھی اور آج اس میں شہید ہوئے تھے. ہماری دعا ہے اللہ ہمیں حضرت عمار یاسر کے ساتھ محشور فرمائے اور ہمیں بھی ان کی طرح حضور اکرم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بلند صلوات پڑھ دیں محمد. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تم کو ان کے ساتھ محشور فرمائے جس سے تم محبت کرتے ہو. امام سجاد علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ممبر پر ایک فضول گفتگو کرنے والا اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں بدتمیزی کر رہا ہے اور کربلا کے شہداء کے بارے میں بدتمیزی کر رہا ہے، ابھی ہمیں پتہ چلا تھا کہ سندھ میں، دیکھیں ایک بات بتا دوں، یہ ہم لوگوں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہے، آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. میں ایک دم سے بیچ میں بول جاتا ہوں تو میں بھول نہ جاؤں. امام حسین علیہ السلام کی اتنی توہین ہوئی، وہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. آپ کیا ہیں؟ کیا صرف ہم ہی جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ ہم ہی اہل بیت کے محب، آپ نہیں محب. امام حسین علیہ السلام کی شدید توہین ہوئی ہے. یہ تو اللہ نے شیعہ علماء کونسل کے ذمہ داروں کو توفیق دی اور ان پہ FIR بھی کروا دی اور ان کو الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے ہم نے جیل بھی کروا دی، کسٹڈی کروا دی. لیکن ابھی خیرپور کا معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہے اور میں پوری سندھ کے لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ تم اگر یہ سمجھو کہ یہ تو شیعہ علماء کونسل کر جائے گی تو پھر تم اپنے مکتب کو سائڈ پہ رکھو اور شیعہ علماء کونسل کو کام کرنے دو اور تم پیچھے پیچھے چلو. تم کو آگے بھی چلنا ہے اور اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی توہین، ہماری عزاداری کی توہین ہو تو تم لکھ کر دے دو کہ ہم یہ نہیں کریں گے، ہم انہیں کریں گے. جو لکھ کر دے گا وہ جناب زہرا کا مجرم ہوگا. آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو بلندتر صلوات.
चौथे इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा यजीद, अब देखें दरबार है, यजीद भी बैठा है, वो शख्स इतनी बदतमीजी और तौहीन पर कैसे उतरा? शाम के लोग क्यों ऐसे हुए थे कि बाज़ार से अहले बैत अलैहिस्सलाम को गुजारा जा रहा था और वो अहले बैत अलैहिस्सलाम की बेटियों को और चौथे इमाम को तौहीन की नज़र से देख रहे थे, कोई पत्थर फेंक रहा था, कुछ और कर रहा था। इसलिए कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के पैगाम को शाम में फैलने ही नहीं दिया गया। और वो शाम का फितना आज भी इतना आगे बढ़ा हुआ है कि लोग उन लोगों को कि जिन्होंने एक भी कुरान की आयत नहीं लिखी है, और मरहूम मौलाना सलमान नदवी साहब जिनका कुछ दिन पहले उन्होंने कहा मैं चैलेंज करता, वो चैलेंज करता था कि एक आयत सही हदीस से या सही रेफरेंस से साबित कर दो कि मसलन किसी ने लिखी हो तो मैं कबूल करने के लिए तैयार हूँ। अब आए और तौहीन कर रहे हैं, फिर ये रह जाएगा कोई नहीं। ये भी बातें ज़रूरी कि जनाब इस बात को कह रहे हैं कि एक 63 साल के जनाब, अब मैं क्योंकि ज़ाहिर है कि इत्तेहाद वल मुस्लिमीन के तकाज़े, लेकिन वो तकाज़े अपनी हुदूद में हैं। उन तकाज़ों में ये नहीं है कि हम अपने इख्तलाफ भूल जाएं, सब इख्तलाफ सब अपनी जगह पर है। हाँ, जनाब खातून जन्नत का हक़ ग़स्ब हुआ है, वो इख्तलाफ है, मौला कायनात की खिलाफत ग़स्ब हुई है, वो इख्तलाफ है। लेकिन यहाँ पर एक 63 साल के साहब को कहा गया कि जनाब मौला कायनात और जनाब ज़हरा सलाम अलैहि 9 या 10 साल की बेटी से निकाह हुआ, और उसके बाद तारीख़ में बिल्कुल वाज़ेह है कि मौला कायनात की किसी भी बेटी का उससे निकाह नहीं हुआ, उनसे निकाह नहीं हुआ जिसका तुम बोल रहे हो। और मैं हुकूमत सिंध को वॉर्न कर रहा हूँ, हालांकि पहले खुतबे की बात नहीं थी, कि ये जो चौकों के नाम बदले जा रहे हैं, अगर इनको तुमने फ़ौरन अपने ओरिजिनल नाम की तरफ या फिर जो हम बताएं उन नाम की तरफ तुम नहीं ले जाओगे, तो अब हम भी खड़े होकर चौकों के नाम लगाएंगे और फिर जो होगा उसके तुम जिम्मेदार हो। आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करें और हिम्मत करें, वरना 10 साल बाद पता चला कि हर चौक पर जिनका नाम पसंद आता है वो लिख देते हैं। भाई हमारे यासिर में तो सहाबी है ना, हाँ हमारे सलमान फारसी सहाबी नहीं हैं, जनाब अबू ज़र सहाबी नहीं हैं, लिखो ना इनके नाम, मुश्तरक का नाम लिख दो, हमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन तुम आके जहाँ तुम्हारी मर्जी आए चौक पे एक नाम लिख दो, और फिर हम भी तो ढीले हैं ना, कब तक तुम ढीले रहोगे भाई? नमाजियों तुमसे पूछ रहा हूँ, शियों कब तक तुम ढीले रहोगे? और वो अपनी बदतमीजी करते जाएंगे। आज मैं पूरी मिल्लत इस्लामिया को वॉर्न कर रहा हूँ कि अगर चौकों के नाम को वापस वहाँ पर नहीं पलटाया गया तो इंशाअल्लाह हम भी खड़े होंगे और इसका मुकाबला करेंगे। कबूल है? नहीं हो सकता है कि जिसकी मर्जी आए वो अपनी मर्जी से नाम लिख दे। कल परसों एक जुलूस निकलने वाला है, कहीं से भी नाम नहीं लेता हूँ ताकि बहुत ज़्यादा इश्तिहाल ना फैले, मैं इश्तिहाल फैलाने के लिए नहीं हूँ। उस जुलूस के रास्ते में चौक का नाम बदल कर एक नाम रख दिया गया है, हमें नाम कबूल नहीं है। और जिम्मेदारी आज सुबह एप्लीकेशन पहुँच चुकी है, जिम्मेदारों तुम जिम्मेदारी पूरी नहीं करोगे तो इंशाल्लाह इमाम हुसैन का ये हकीर खादिम जिम्मेदारी पूरी करेगा इंशाल्लाह। तो चौथे इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया यजीद इजाज़त दे कि मैं इन लकड़ी के टुकड़ों पर जाऊं। और ये बात मैंने कई बार कही, चंद सालों से कह रहा हूँ कि इसको हम मिंबर कहते हैं। उस वक्त तक ये मिंबर है जब तक इसमें अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान बयान की जाए। जब तक इस पर से
قرآن اور اہل بیت کے مطابق بات کی جائے. جب تک اس پر مسلمانوں کی دل آزاری نہیں کی جاتی ہے یہ ممبر کہلائے گا. لیکن جہاں اہل بیت علیہ السلام کے خلاف یا ان کی مرضی کے خلاف بات ہوگی وہ کیا ہو جائیں گے؟ ہاں لکڑی، شکل تو وہی ہے، شکل تو وہی ہے لیکن لکڑی کے ٹکڑے ہو جائیں گے. اجازت دے میں جاؤں اور ان لکڑی کے ٹکڑوں پر کچھ گفتگو کروں. اس کو روکا، خطیب کو کہا جا نیچے. امام علیہ السلام نے گفتگو شروع کی. امام علیہ السلام فرماتے ہیں ویلک ایھا الخاطب، تھوڑا سا عربی پھر اردو. وائے ہو تجھ پر اے خاطب خطابت کرنے والے، تو نے انسان کی رضایت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضایت کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا اور اپنے لیے جہنم خرید لی. اب دیکھیں شروع ہوئی ایک تیز و ترار جملے سے تاکہ پتہ چل جائے کہ جو بھی انسانوں کی مرضی کی خاطر، میں نے کیا کہنا شروع کیا ہے، جو بھی مجھ سے بولے انسانوں کی مرضی کی خاطر ممبروں سے یا لکڑی کے ٹکڑوں سے گفتگو کرے وہ اللہ کی ناراضگی کو اور جہنم کو خرید لیتا ہے. توجہ کر رہے ہیں تو جواب بھی دیا کر. اب یہ جو بھی کہاں تک پہنچتا ہے ہم سمجھ سکتے ہیں. میں فیس والی بات نہیں کر رہا، میں واہ واہ والی باتیں نہیں کر رہا، لیکن اگر نیت کا حال تو اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے اور ہم کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن وہاں کیونکہ چوتھے امام سامنے بیٹھے تھے اور وہ توہین کر رہا تھا، اے خطیب، اے تقریر کرنے والے، تو نے لوگوں کی خوشی کے لیے اللہ کے غصے کی پرواہ نہیں کی، بس اب اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لے. پھر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے لوگوں ہمیں اللہ نے 6 امتیاز عطا کیے ہیں اور 7 فضیلتوں سے نوازا ہے. کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، بولا نہیں جا سکے گا. تنہا مرد گلے میں تو، ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پیروں میں پیٹ. کیا منظر ہوگا، مائیں بہنیں بیٹیاں. لیکن خطبے میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں ہے. اور کمینوں کے سامنے، ذلیلوں کے سامنے، پستوں کے سامنے امام فرماتے ہیں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 6 امتیاز عطا کیے ہیں اور 7 فضیلتیں دی ہیں. ہمیں علم دیا ہے، ہمیں علم دیا ہے، ہمیں سخاوت دی ہے، ہمیں فصاحت دی ہے، ہمیں شجاعت دی ہے اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت ڈالی ہے. یہ جو ذرا سا چہرہ آپ کا اشک بار ہو گیا نا، یہ بتا رہا ہے اللہ نے آپ کے دلوں میں کیا نہیں دیا اللہ نے ہمیں. اس سے بڑھ کے کیا چاہیے کہ جہاں ذرا اشارہ کیا میں نے اہل بیت کے غم کا، آنکھوں میں آنسو، آنسو نہیں تو چہرہ، چہرہ نہیں تو دل غمگین ہو گیا. اور دیکھو ہمیں یہ فضیلت دی گئی ہے کہ ہم میں سے اللہ کے برگزیدہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول ہیں، اور حضرت حمزہ اس امت میں ہیں، اور صدیق حضرت علی اس امت سے ہیں، طیار اس امت سے ہیں، اور اس امت کے 2 نواسے ہم میں سے ہیں. یعنی ہم ان میں سے ہیں، وہ ہم میں سے ہیں. اگر کوئی میرے مولا امیر المومنین کو نہیں پہچانتا تو حضرت حمزہ کو پہچانتا ہے. کوئی حضرت حمزہ کو نہیں پہچانتا تو جعفر طیار کو پہچانتا ہے. کوئی ان کو نہیں پہچانتا تو نواز رسول کو پہچانتا ہے. اور اگر کوئی نواز رسول کو نہیں پہچانتا تو رسول اللہ کو تو پہچانتا ہے. ہم ان میں سے ہیں. اس دربار کا کیا عالم ہوگا جہاں سید سجاد
گلے میں توق، ہاتھ میں ہتھکڑیاں، کیا منظر ہوگا، اللہ اکبر۔ جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا میں اسے اپنے حسب و نسب کی تعریف کرتا ہوں، بتاتا ہوں، لوگوں میں مکہ و منی کا بیٹا ہوں۔ ہے جرأت کسی میں اس دنیا میں کہ کہے میں مکہ اور منی کا بیٹا ہوں؟ میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے حجر اسود کو اپنی چادر کے پلو سے اٹھایا تھا، میں بہترین عالم کا بیٹا ہوں جنہوں نے احرام باندھا اور طواف کیا، میں بہترین جوتا پہننے اور ننگے پاؤں چلنے والوں کا بیٹا ہوں، تفسیر نہیں کر سکتا ہوں، بعد میں کسی موقع پر مجلس میں کر دوں گا، میں بہترین طواف و سعی کرنے والے اور بہترین لبیک کہنے والوں کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جسے ہوا میں براق پر سوار کیا گیا تھا، یعنی معراج پر لے جایا گیا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی گئی تھی، میں اس کا بیٹا ہوں جسے جبرائیل سدرۃ المنتہا تک لے گئے تھے، میں اس کا بیٹا ہوں جو قریب ہوتے ہوئے 2 کمان اللہ تعالیٰ کے اس رسول اکرم کو سفر کرانے کے اس جملے کو بیان فرما رہے ہیں، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، میں 2 کمان کے فاصلے میں یا اس سے بھی کم فاصلے سے تھا، اب اس کی تفاصیل فعلاً ٹائم نہیں ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے آسمان کے فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھی، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی طرف خدا جلیل نے وحی بھیجی، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ اور اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے پھر آگے بڑھاؤں گا، لیکن دیکھ لیجئے چوتھے امام علیہ السلام نے اس دربار یزید میں جا کر اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ میں کتنی تکلیف میں ہوں، کتنی مشکل میں ہوں، جیسے جناب زینب نے کوفے کے دربار میں جا کے کہا تھا، اے فلاں تو سمجھتا ہے کہ ہمیں ذلیل و رسوا کرے گا، ہم نے اللہ سے خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا ہے، تاننے والے ہمیں اہل بیت کے ساتھ محشور فرمائے، ہمیں حضرت حمزہ کے ساتھ محشور فرمائے، ہمیں جناب جعفر طیار کے ساتھ محشور فرمائے، ہمیں جناب عمار یاسر اور ان کے والد اور والدہ کے ساتھ محشور فرمائے۔ پیارے ملک پاکستان کو ہم کا گہوارہ بنا، اس فساد اور فتنے کو مسلمانوں کے حق میں ختم فرما دے، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ مومنین تقوی تقوی تقوی، یعنی اللہ کی پرواہ کیجئے، اللہ کا احترام کیجئے، اور جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں کم از کم ایک نعمت کا ذکر کروں تاکہ احساس ہو، آم جیسی نعمت دی ہے کم از کم اسی پر شکر ادا کر لیا کیجئے۔ پالنے والے تیری نعمت پر شکر کی توفیق عطا فرما، دشمنان اسلام کو نابود فرما، امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، بلندتر صلوات۔ پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، اور ذمہ داروں سے کہتے ہیں کہ جو اس میں کوتاہی کر رہے ہیں ان کو شدید سزا دی جائے، جو ذمہ دار ہیں انہیں بھی پکڑا جائے، اور اس کے حل کا راستہ ڈھونڈا جائے۔ کشمیر کے مسائل بھی پیچیدہ ہو رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، مہنگائی کا جن اب آپ نے دیکھ لیا، ہر روز پیٹرول اوپر سے آتا جا رہا ہے۔ ابھی جب میں آیا تھا شاید کچھ دیر پہلے پیٹرول $100 پر بیرل ہو گیا، اس کا مطلب ہم کہاں جا رہے ہیں وہ بھی آپ سمجھ گئے ہیں۔ ہمیں امتحان کے لیے تیار رہنا ہے، اس لیے کہ یہ مہنگائی اب ختم ہونے کی نہیں ہے۔ ویسے ہی تنخواہیں کتنی تھیں، ویسے ہی آمدنی کتنی تھی کہ ابھی اس مشکل سے گزرنا ہے تو یتیموں اور بیواؤں کا خیال کرنا ہے، ان کا کیا حال ہوتا ہوگا، جو کم آمدنی والے ہیں ان کا خیال کیجیے۔ اس لیے کہ جیسے جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے جائیں گے نا، ویسے ویسے برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ تصور نہیں کر سکتے، ہمارا جو حال ہے اس سے کئی گنا زیادہ خراب حال انڈیا کا ہے، سری لنکا کا ہے، بنگلہ دیش کی بھی رپورٹیں ہیں۔ تو دعا کریں نمبر 1، نمبر 2
वताउनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, अच्छाई और नेकी का ताउन, हाथ थमाने, हाथ थामें, इसराफ रोकें। निकाह शादी रबीउल अव्वल आ रही है, मैं क्या करूँ मेरी बेटी की, मैं क्या करूँ मेरा बेटा, वो सब रह जाएगा। वो एक तो गुनाह की बात है, वो अलग है। ये जो इतना इसराफ होता है, खुदा शाहिद है। अब अगर किसी ने इसराफ, क्या ज़रूरत है इतनी बड़ी बड़ी दावतें, ख़त्म करें। खुरासान महफिल में आए, बक़ीतुल्लाह में आए, दूसरी मस्जिदों में जाएं, निकाह पढ़वाएं, बेटे और दामाद का हाथ पकड़ाएं, बोले जाओ ये तुम्हारा जहेज़ है, खुदा हाफिज़। ये इतना दिखावा करके क्या करोगे, वैसे भी गुनाह में पड़ते हो। मैं जानता हूँ लोगों को जिन्होंने शादियाँ की, बड़े बड़े दिखावे किए, आज वो नाम के लिए, रोटी के लिए तरस रहे हैं, कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, उनके मसाइल हल नहीं होते। अपनी आक़िबत की फ़िक्र कीजिए, मालूम नहीं यहाँ से बाहर जा सकेंगे या नहीं। दुरूद पढ़ते मोहम्मद। जंग की हालत आपने देख ली, जंग नुकसान लाती है, जंग तकलीफ़ें लाती है, वो तो पूरी दुनिया के लिए लाएगी। लेकिन जंग ने एक बात साबित कर दी कि अगर तुम सच्चे हुसैनी हो तो फिर तुम्हें झुकने की ज़रूरत नहीं, शहादत मिल जाएगी। हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, तारीख में लिखी जाएगी कि ईरानी कौम जो मकतब तशय्यो की अलम बरदार है, आज जो हुसैनी परचम को लेकर उठी है। मैं जनाज़ों में, जब जनाजे में गया था, परचम पे यही लिखा हुआ था, या लसारातिल हुसैन, या हुसैन, या अब्बास। वो यही कह के उठे हुए हैं कि अब अगर मुसलमानों तुम उठने के लिए तैयार नहीं हो, पता नहीं तुम्हें क्या पिला दिया गया है, ये मेरी बात है, तुम्हें क्या हो गया है, चलो तुम जिंदा रहना, तुम अय्याशियाँ करना, जाओ अब उन मुल्कों में अय्याशी करने का सोच के तो देखो। लेकिन ये याद रखो, हम अगर शहीद, हम जिंदा हैं तो भी खुश हैं कि हमने जालिम के मुकाबले में असलहा उठाया हुआ है, हम झुके नहीं हैं। और अगर शहीद हुए तो हुसैन इब्न अली के साथ महशूर हो जाए। ये नजरिया आज दुनिया ने साबित कर दिया, अमली नजरिया है। ये नजरिया अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन और इमाम हुसैन और बाकी इमामों का नजरिया है कि हम कट तो सकते हैं, झुक नहीं सकते। और पाकिस्तान के अहले बैत के चाहने वालों, तुम भी याद रखना, तुमने भी ये साबित कर दिया था पिछले 40 साल में कि हम शहादत तो दे सकते हैं, आज़ादारी में एक कदम भी पीछे। और अगर एक लब्बैक या हुसैन का नारा लग जाए, लब्बैक अज़न गिरामी, इकोनॉमिक्स तो हमेशा मुश्किल, इक़्तिसाद तो हमेशा मुश्किल का बाइस बनती है, तकलीफ का बाइस बनती है। 3 टाइम रोटी नहीं खाएंगे, 2 टाइम खा लेंगे, 2 टाइम नहीं खाएंगे, 1 टाइम खा लेंगे, गुजारा हो जाएगा। लेकिन अगर जो हमने जिल्लत से गर्दन झुका दी तो क़यामत तक लोग कहेंगे अरे इनको मौका मिला था, इन्होंने मौका गंवा दिया। इसलिए जनाजे और शहादत रहबर मौज़म और तदफीन रहबर मौज़म के बाद उस कौम ने इरादा किया है कि हम मर जाएं, हम मिट जाएं, लेकिन हम झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। अब आते हैं दुनिया की सिचुएशन पे। एक तो उस दीवाने के अक़वाल हैं जो रात को कुछ कहता है, फिर कुछ कहता है, फिर कुछ कहता है। समझ रहे, जो वीडियो देखेंगे वो समझ जाएंगे, बाहर वाले बाद में देख लेंगे, समझ लेंगे। क्या अमरीकियों तूफ़ है तुम पर कि तुमने ऐसे को सदर बनाया है जिसको कोई समझ नहीं सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता। हम अब यूँ कर देंगे, अच्छा हम नहीं करते हैं, हम ये कर देंगे। तुम्हारे बस में है ना तो सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोल के बता दो। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद करके, ये इमाम खुमैनी की सोच थी जिसको रहबर मौज़म ने प्रैक्टिकल बनाया और कहा कि चलो आ जाओ। और फिर अब तो अंसारुल्लाह जो मशहूर होसी कहलाते हैं, और लोग होसी बागी भी कहते हैं, तुमसे बगावत की तो अच्छा किया है। पिछले साल तो ट्रम्प झुक गया, उसने कहा आओ इन अंसारुल्लाह होसियों से हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ट्रीटी करते हैं। अब इन्होंने फिर से रास्ता बंद कर दिया है। हमें हमारी हुकूमत को अक्ल के नाखून लेने चाहिए। कर्ज में डूबे हुए हैं, डूबे रहें। अमेरिका से 10 अरब डॉलर की जो तुम लाइफ लाइन मांग रहे हो, ये लाइफ लाइन नहीं है, दिस इज योर डेथ लाइन।
یہ تمہاری موت کی لائن ہے. شرم نہیں آتی ہے؟ تمہارے پاکستان میں کیا کم ہے منسٹر آف پتہ نہیں فائنینس یا کیا کہوں میں، چھوڑے نام نہیں لیتا. میرے ملک میں کیا کمی ہے؟ اور یہ 500 لوگوں کی گردن دباؤ جس طرح سے ایک کسی اور شہزادے نے دبائی تھی، 5 اسٹار ہوٹل میں رکھ دیا تھا، چیک دیتے جاؤ نکلتے جاؤ. ان 500 لوگوں کو دبا دو، بولو جتنا باہر ہے لے کر آ جاؤ. تم امریکہ کو بھی قرض دے سکو گے، اس لیے کہ امریکہ کا قرض اب 37 ٹریلین سے آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ 38 ٹریلین جا رہا ہے. جنگ میں 38 بلین خرچ کر چکے ہیں، اور دعا کریں یہ جنگ 40 دن چل جائے. ویسے تو ہے دعا کہ آج ہی ختم ہو جائے، اللہ کرے آج نظام اسلامی کی حق میں جنگ ختم ہو جائے. لیکن یہ جنگ 13واں دن ہو گیا، if I'm not mistaken 40 دن چل جائے. دنیا کے اسٹریٹجک آئل ریزروز ختم ہو جائیں گے. اسٹاک ایکسچینج کا میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا سنبھالیے گا، دیکھیے گا کیا حال ہوا، کرپٹو کرنسی کا کیا حال ہوا. اور آئل اب کہاں جائے گا؟ اگر یہ آئل $150 تک پہنچ گیا، ہم تو ویسے بھی مشکل میں ہیں، ہم تو ڈوبے ہیں، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. لیکن اگر یہ $150 تک پہنچ گیا تو آپ دیکھیے گا دنیا کی چیخیں نکلیں گی، یورپ کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی. دیکھیے اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم اللہ کی مدد کرو، پالنے والے تو ہر چیز پر قادر ہے، ہم کیا مدد کریں؟ تم ہمت تو کرو، تم مجھ پہ بھروسہ تو کرو. جس طرح امام حسین نے کیا، جس طرح کربلا والوں نے کیا، دیکھا وہ مٹ گئے اور آج حسینیت زندہ ہے، اور اتنی زندہ ہے کہ پوری دنیا میں زندہ ہے. اور ایلان مسک مجبور ہو جاتا ہے، آئی ڈونٹ کیئر پازیٹیو یا نیگیٹو، کہ لندن یا UK کے ایک جلوس کی وہ ویڈیو لگا دیتا ہے اور ملین لوگ دیکھتے ہیں. ملین میں سے 10,000 تو سوچنے پر مجبور ہوں گے یہ کیا ہے. اور کسی صاحب نے ہمارے شیعوں کی ایک انسلٹ کی ہے کہ انگریز نے کہا کہ اب تمہیں پتہ چلا ہے، تو پھر صفا مروہ کا بھی اب ہمیں پتہ چلا ہے، زمزم کا اب ہمیں پتہ چلا ہے، حضرت ابراہیم کی قربانی کا اب ہمیں پتہ چلا ہے. بھائی الفاظ واپس لو، تمہاری وجہ سے اسلام کا مذاق اڑے گا. میں اس لیے احترام سے بات کر رہا ہوں کہ ان صاحب نے کئی جگہوں پر بہت مثبت اقدام کیے ہیں، اور ہم اچھے کام کرنے والوں کو بھلاتے نہیں ہیں. میرے خیال میں جوش خطابت میں ہمارے صاحب نے بھی کچھ باتیں کر لی ہیں اور انہوں نے بھی کچھ باتیں کر لی ہیں. ریورس گیئر مار لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ جنگ تاریخ میں لکھی جائے گی کہ حسینیوں اور یزیدیوں کی تھی، اور کچھ لوگ تماشا دیکھ رہے تھے. جنہوں نے تماشا دیکھا وہ تباہ ہو رہے تھے. اب یہ جو کچھ لوگوں نے آواز اٹھائی ہے عرب ممالک پہ حملے، عرب ممالک پہ حملے نہیں ہیں، یہ دشمن کے ٹارگٹس پر حملے. اکثر اینالسٹ جو ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دشمن کے ٹارگٹس پر حملے ہیں، اور ان کو عرب ممالک کہہ کر، اسلامی ممالک کہہ کر. کون سا اسلامی ملک ہے جو فلسطین کے لیے اٹھا تھا؟ ہاں، فلسطین کی بات آئی تھی تو اسلامی ممالک نہیں تھے. اور آج جب ان کے ہاں موجود امریکی ٹارگٹس کو ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، ایک امریکی بھی مرے ہمیں اچھا نہیں لگتا، ایک انسان بھی مرے چاہے وہ ہمارا ہو چاہے وہ غیر ہو، لیکن جب جنگ ہے تو جنگ ہے. ہمارے ہزاروں مریں گے تو ان کے بھی کچھ مریں گے. حکومت پاکستان کو بہت بہتر فیصلے کرنے چاہیے اس سے پہلے کہ داخل ہو. نصیحت تو کریں گے بھائی تم نے ان کے، اور آپ کو رپورٹس نہیں آ رہی ہیں امریکہ کیا کیا چھپا رہا ہے. یہ یوٹیوب، فیس بک، شیم آن میٹا کہ تم ان کی چیزوں کو تو بڑھ بڑھ کے دکھاتے ہو جو وہ دکھانا چاہتے ہیں، اور تم کہتے ہیں آزادی بیان، انسان کی آزادی، فلاں فلاں فلاں. لعنت ہو تم پر کہ تم نے آزادی کے دھوکے دے کر انسانوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. بھول جائیے کہ کوئی انسانی آزادی ہے، بھول جائیے کہ کوئی انسانی حقوق ہے. اگر تھی تو فلسطینیوں کی جب ویڈیوز دکھاتے ہیں تو کیوں بند کر دیتے ہو؟ مظلوموں کی ویڈیو دکھاتے ہیں تو کیوں بند کر دیتے ہو؟ پتہ چلتا ہے یہ ڈیموکریسی بھی ناٹک ہے، یہ ہیومن رائٹ بھی ناٹک ہے، یہ آزادی بھی ناٹک ہے. یہ صرف اس کے لیے ہے جو طاقتور ہے، جو اپنے کنٹرول میں لے سکتا ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. اور پھر ہماری حکومت بھی کچھ ہم پر زیادہ ہی سختیاں کر رہی. پنجاب حکومت، محترم مریم صاحبہ، آپ نے بہت اچھی طرح کہا تھا کہ یہ اگر چل کے
مجلس میں جلوس میں جانے دینا چاہتے ہیں تو ایک سسٹم سے کر لیں، لیکن اب ہمیں پتہ چلا ہے، نوٹیفیکیشن نکلا ہے کہ وہ اربعین میں چل کے نہیں جا سکتے تو ہیلی کاپٹر دے دو، چل کے نہیں جا سکتے نا، ہیلی کاپٹر دے دو، گاڑیاں تو نہیں جا سکتی، راستے بند ہیں تو کیسے جائیں؟ اور مسئلہ تم کو چل کے جانے سے نہیں ہے، کچھ لوگوں کو مسئلہ عزاداری سے ہے، ان کو ڈر ہے کہ جس طرح عزاداری نے ایران، لبنان، عراق، افغانستان، یمن اور انشاءاللہ بحرین کے مومنین ہمت کر رہے ہیں، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ اگلے عاشور تک زندگی نہیں رہی، اللہ دکھائے گا کہ انشاءاللہ پورا خلیج فارس کا نام ہی تبدیل ہو گیا ہوگا۔ شیعوں ہمت کرو، مسلمانوں کی مدد کرو، اس لیے کہ میرے مولا نے 25 سال خاموش رہ کے مدد کی تھی اور 4.5 سال حکومت ہاتھ میں لے کر مدد کی تھی، اور کوئی تفرقہ نہیں ڈالا تھا کہ یہ شیعہ یہ سنی ہے، جس کا حق تھا اس کو دلایا تھا۔ آج ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ہمیں کوئی حکومت کی لالچ نہیں ہے، ہمیں کسی کو دبانا نہیں ہے، لیکن ہمیں اسلام کا پرچم بلند کرنا ہے۔ میں اس بات کو واضح کر دوں، سیلاب آ رہا ہے، حکومت بھی ہوشیار سے کام لے، عوام بھی ہوشیاری سے کام لیں، پچھلے سال کی غلطیاں نہ ہوں۔ پنجاب حکومت تو اب ہوشیار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، سندھ حکومت بھی اللہ کرے ہوشیار ہو جائے۔ گلگت بلتستان میں بہت نقصان ہوا ہے، اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں تاکہ مشکل حل ہو جائے۔ لیکن عزیزوں، پھر جمعے کے خطبے میں آپ لوگ وضو سے قبلہ رخیں۔ اب اگر آپ نے اسراف کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ ایسا عذاب ہم پر لائے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ ایک بات، تبرکات جو کھلانا ہے کھلائیں، میرا اس پہ کوئی مسئلہ نہیں، میں تو اس کو ایک بابرکت روزی سمجھتا ہوں، لیکن چند تجربے ایسے ہوئے ہیں کہ پکانے والوں نے اتنی خراب کوانٹٹی پکا کے دی، خراب کوالٹی پکا کے دی ہے کہ بعض مرتبہ صحت کے مسائل آ رہے ہیں۔ آپ کم پیسے استعمال کر سکتے ہیں نا، زیادہ نہیں، آپ کوئی چھوٹی چیز دے دیں، آپ ایک بن دے، نیاز دینی ہے نا، کھانے کی چیز دینی ہے، آپ ایک کیک دے دیں، لیکن آپ پلاؤ دیتے ہیں۔ میرا تجربہ بہت عجیب ہوا ہے چند جگہوں پہ، اور خراب نہیں ہوا لیکن اس کی کوالٹی بتا رہی تھی، میں نے کہا بھائی اس کو سنبھالیں، لوگوں کو پسند۔ دوسرا یہ کہ موسم کی وجہ سے بعض تبرکات جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں۔ ہمارے اسکاؤٹس کے ایک چیف بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ دیکھیں، کوئی کہے کہ نیاز کی مخالفت ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ہم نے جس نے نیاز کی تائید کی ہے اور نیاز بانٹنے کا احترام بتایا ہے، مت پھینکو، وہاں پر کوالٹی اور اس کے خراب ہونے کا خیال کیجیے، اس لیے کہ آپ جو دے رہے ہیں، لینے والا امام حسین کے نام پر لے رہا ہے، وہ احترام سے کھا لیتا ہے، اس کے بعد جو اس کی مشکل ہوتی ہے تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ پالنے والے میرے پیارے ملک کو، پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، نظام اسلامی کو کامیاب عطا فرما، اہل بیت کے چاہنے والوں کو قیام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو لوگ مسلمانوں کے قتل میں شامل رہے ہیں، اسلام کے نام پر انہیں نابود فرما دے۔ پالنے والے مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، امریکہ اس کے ساتھیوں کو نابود فرما دے، ممبروں سے جو فساد پھیلا رہے ہیں ان کی ہدایت فرما دے، ہمارے مرحومین کے شہداء کے درجات کو بلند فرما، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما، ہماری موت کو صرف اہل بیت کی محبت پر عطا فرما دے، ہمارے جوانوں کو اہل بیت کے چاہنے والوں میں قرار دے۔ پالنے والے ہم سے راضی ہو جا، ہمیں حسینی بننے کی توفیق عطا فرما دے، اقتصادی مسائل حل فرما دے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں دعائیں قبول فرما دے، اب اسراف سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، دنیا کو امن کا گہوارہ بنا، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی توفیق عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔